ہاشم یہ نہیں چیز جو یہودیوں سے مسلمانوں میں آئی، وہ عقیدہ بھی یہودیوں کا تھا کہ کہتے تھے کہ نبوت بھی بنو ہاشم میں اور خلافت ہی بنو ہاشم یہ نہیں ہو سکتا، یعنی دیانت کو سیاست سے الگ کیا گیا کہ اگر دیانت کا مسئلہ ہے تو بنو ہاشم سے پوچھو، لیکن یہ نہیں کہ ہم سیاست بھی بنو ہاشم کو دے دیں۔ یہودی بھی اسی طرح تھے، انہوں نے داؤد اور سلیمان کو نبی اسی لیے نہیں مانا کہ موسیٰ نبی ہیں لیکن حکومت کرنے حضرت موسیٰ کو نہیں دی گئی، حضرت عیسیٰ کو حکومت کرنے نہیں دی گئی۔ یہی کام مسلمانوں میں تھا کہ ملتا ایک مرتبہ خلیفہ ثانی جناب عمر نے ابن عباس کو دعوت دی، ساتھ میں چند اور صحابی بھی تھے، اور مولا علی کو بھی پیغام بھیجا کہ آئیے ہمیں شام کی طرف جانا ہے۔ مولا علی نے انکار کر دیا، ساتھ نہیں گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں ہم راستے میں جا رہے تھے، یہ بہت حساس تاریخ کا مسئلہ ہے جس پر آپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کے مقابلے میں اس زمانے کے لوگوں نے، کیونکہ اہل بیت کی فضیلت تھی، اگر سیاست میں اہل بیت نہیں تھے دیانت میں تو تھے، یعنی دین نبوت سب ان کے گھرانے سے تھے، تو لوگ کہتے تھے اگر سیاست میں نہیں ہے تو ہم دینی مسئلے علی سے پوچھنے جائیں گے۔ تبھی کتنے واقعات آپ کو ملتے ہیں مشوروں کے واقعات جو مولا علی سے پوچھنے آتے تھے۔ تو انہوں نے خاندان اہل بیت کے مقابلے میں بنو ہاشم کے ایک اور خاندان کو کھڑا کیا جسے بنو عباس کہتے ہیں، یعنی علی کے مقابلے میں ابن عباس کو کھڑا کیا گیا۔ ابن عباس نے صحیح بخاری میں کئی مولا علی کی فضیلت میں روایتیں پڑھی ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ابن عباس کو بھی اچھا لگتا تھا، ایک موقعیت ملی، ایک جائگہ ملی، ایک ایسا مقام ملا، کیونکہ رجوع ابن عباس کی طرف کیا جاتا تھا اور ہر جگہ پہ ابن عباس کو، عبداللہ ابن عباس کو ساتھ بٹھایا جاتا تھا۔ اور ایک واقعہ جو اپنا نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ مولا علی نے ابن عباس کو حاکم بنایا تھا، اور اس کے بعد مولا کے پاس شکایتیں آئیں کہ ابن عباس بیت المال سے کچھ چیزیں استعمال کر رہا ہے، تو امام نے کہا میں تجھے اس حاکمیت سے ہٹا دیتا ہوں۔ تو ابن عباس جب وہاں سے حاکمیت کو ہٹا کر گئے تو امام نے کہا سارے پیسے واپس دے کر جانا، تو نہج البلاغہ میں موجود ہے، لیکن ابن عباس وہ پیسے ساتھ لے کر گیا تھا۔ تو امام نے بہت سخت خط لکھا تھا ابن عباس کو کہ ابن عباس کروں تو کیا کروں، اگر علی کی تلوار تمہارے اوپر آئے تو جس پر علی کی تلوار آتی ہے وہ پھر جہنمی بن جاتا ہے، کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ میں کیا کروں، تم اتنے بزرگ صحابی ہو، میں تلوار تمہارے اوپر لا نہیں سکتا۔ لیکن ابن عباس، علی کی ایک بد دعا مولا نے دی کہ اللہ تمہاری آنکھوں کو ختم کر دے گا، اور ملتا ہے سوانح آخری عمر میں ابن عباس کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئی تھیں۔ تو کافی ایسی جگہوں پر ابن عباس کو موقعیت دی گئی، کافی جگہوں پر جناب ابن عباس نے اہل بیت کا دفاع بھی کیا تھا۔ بہت ساری روایتیں جو بنو ہاشم کے دفاع میں جناب ابن عباس سے ہیں۔ تو راستے میں گزر رہے تھے، یہاں جناب عمر نے ابن عباس سے کہا کہ ابن عباس یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ قریش نے بنو ہاشم کو خلافت کیوں نہیں دی، کہ ابن عباس خود بنو ہاشم سے تھے، خلافت کیوں نہیں دی؟ ابن عباس نے کہا مجھے نہیں پتا خلافت انہوں نے کیوں نہیں دی۔ تو جناب عمر نے کہا کہ کرہوا ان یجمعوا لکم النبوۃ والخلافہ، قریش کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا کہ نبوت بھی آپ کے خاندان میں ہو اور خلافت بھی آپ کے خاندان میں ہو۔ اتنا سننا تھا۔ جناب ابن عباس نے کہا ایسی بات نہیں ہے، کہ لوگوں کو برا لگنا معیار نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی، ذالک بانہم کرہوا بما انزل اللہ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہیں لیکن ان کو اچھی نہیں لگتی، اس کے نتیجے میں خدا کیا کرتا ہے، فحبطت اعمالہم، خدا ان کے سارے اعمال کو حبط کر دیتا ہے۔ معیار یہ نہیں کہ تمہیں کیا اچھا لگتا ہے، معیار یہ ہے کہ پروردگار عالم کو کیا اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عجل فرجہم کا یہ دلیل نہیں ہے کہ قوم کو کیا اچھا لگتا ہے، معیار یہ ہے کہ پروردگار عالم کو کیا اچھا لگتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس تم بنو عباس میں بہت افضل ترین ہو، لہٰذا میں لوگوں کو کہوں گا ہر مسئلے میں رجوع کس کی طرف کریں، تمہاری طرف کریں۔ اب صحیح بخاری میں کتاب ہے استسقاء، یہ دلائل دے رہا ہوں کہ خاندان ابن عباس کو کس طرح مقابل خاندان علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں لایا گیا کہ لوگ سارا رجوع کریں ابن عباس کے خاندان کی طرف۔ فرمایا جب بارش نہیں بستی تھی مدینے میں یا مکے میں، تو باب استسقاء میں جناب عمر لوگوں کو جمع کرتے تھے اور کہتے تھے آؤ دعا کریں۔ جب دعا کرتے تھے تو خدا کو کس کا واسطہ دیتے تھے؟ جناب رسول کے چچا عباس کا واسطہ دیتے تھے کہ خدا جناب عباس کے صدقے میں بارش برسا دے۔
اور کہتے تھے خدایا جب تمہارا رسول زندہ تھا وہ بھی عباس کا واسطہ دیا کرتا تھا، اور فرمایا جب واسطہ دیتے تھے اللہ بارش بھی برساتا تھا۔ اور اس وقت کے مکے اور مدینے کے لوگ جمع ہوتے تھے اور ابن عباس کے کپڑوں کو مسا کرتے تھے اور تبرک لیتے تھے اور کہتے تھے کیا تمہاری شان ہے، جب عباس کا نام لیتے ہیں تو خدا بارش برساتا ہے۔ ایک چیز تو یہ ثابت ہو گئی کہ وسیلے سے مانگنا بدعت نہیں ہے، دوسری چیز یہ ثابت ہو گئی مسلمان مسا کرتے تھے